اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آخری سبق جو پچھلا ہم نے جہاں اختتام کیا تھا اس کا لفظ تھا وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں۔ تو مرسلین کا لفظ تھا اور رب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو پہلی آیت بھی ہم پڑھیں گے کہ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، فضلنا ہم نے ان کو فضیلت دی، بعضہم ان کے بعض کو، علی بعض بعض پر۔ قرآن پاک میں 25 پیغمبروں کے نام آئے ہیں، باقی انبیاء کے نام ہم نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، کہ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے یا جن کا نہیں پتہ، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ انبیاء کو کچھ انبیاء پر فضیلت دی ہے، جیسے اللہ نے کہا کہ منہم، بعض ان میں سے وہ ہیں من کلم اللہ، کہ جنہوں نے کلام کیا اللہ سے، اس سے مراد حضرت موسیٰ ہیں کہ جن کے بارے سورہ نساء میں جن کے بارے میں ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا۔ یہ وہ شرف ہے جو صرف حضرت موسیٰ کو حاصل ہوا اور کسی نبی کو نہیں۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعَ، اور بلند فرمایا، بعضہم بعض ان کو درجات درجوں میں۔ یہاں بعضہم سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک مراد ہے کہ تمام پیغمبروں کی امام، تمام پیغمبروں کے سردار، ساری مخلوق میں پہلے نمبر پہ جو شخصیت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اللہ کا ہم گناہ گاروں پہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تو اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی امتی ان کا بننے کی توفیق دے، ہمارا ظاہر، باطن، عقیدہ، عمل، اخلاق، کردار بھی ایسے امتیوں والا ہو جائے کہ ہم حقدار ٹھہریں اس بات کے کہ واقعی ہم قابل تھے کہ ہم اتنے عظیم نبی کے امتی بنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کے لیے حضرت عیسیٰ جیسے پیغمبر بھی آرزو کیا کرتے تھے۔ یہ فرمایا وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بیناتی، واضح دلیلیں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے قوت دی اس کو، بروح القدس، پاک روح کے ساتھ۔ یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل امین کی ذات مبارک مراد ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد جب ان کی قوم نے اپنی خواہشات کو اسلام میں داخل کر کے اپنے مذہب کا نقشہ بگاڑ دیا، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ کو اس قوم پہ مبعوث فرمایا، تو جب آپ نے ان کی اصلاح کرنی شروع کی تو وہاں کے جو اس وقت کے جو حکمران تھے، اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے، وہ آپ کے بہت زیادہ مخالف ہو گئے، کیونکہ بدعتوں کے ساتھ انہوں نے اتنا برا نقشہ کر دیا تھا اپنے مذہب کا کہ وہ اب اس چیز کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی آئے اور وہ کہ ان عقائد کی نفی کرے۔ جیسے آج ہمارے بھی مذہب میں بہت سارے ایسے کام شروع ہو چکے ہیں کہ اگر ہم ان کی تردید کریں گے تو لوگ ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ نے تردید کرنی شروع کی تو لوگ جب آپ کے بہت زیادہ مخالف ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو مقرر فرمایا، وہ ہر وقت انسانی شکل میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ اب آگے قتال اور جہاد کا پھر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو نہ لڑتے وہ لوگ، مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد آئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ، اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس، بینات، واضح دلائل، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، اور لیکن لوگوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ، بس بعض ان میں سے وہ تھے، من آمنا، جو ایمان لائے، وَمِنْهُمْ، اور بعض ان میں سے وہ تھے، من کفر، کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ دنیا کے اس ٹائم پیریڈ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو کفر اختیار کرے، تو چاہے تو ہدایت کے راستے پہ چلے۔ لیکن آگے ہی قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ بس جو چاہے وہی ایمان لائے گا اور جو چاہے گا وہی کفر اختیار کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنی کتابیں نازل کیں، اور تاکہ کوئی شخص یہ نہ اللہ کے حضور کہہ سکے کہ ہم تک تو آپ کا پیغام ہدایت کا پہنچا ہی نہیں تھا، ہم کیسے لے کر آتے ایمان اللہ پر یا اللہ کے نبیوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ انبیاء اور کتابوں کے ذریعے یہ ان کے جو حجت تھی وہ دور کر دی۔ تو پھر اب اگر آج ہم قرآن پاک کو نہیں سمجھتے تو ہم بھی اپنی راہ سے بھٹک سکتے ہیں۔
ہم بھی بدعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ مقتدلو تو وہ نہ لڑتے، یعنی اللہ چاہتا تو سب کو ایمان لانے پہ مجبور کر دیتا، وہ کر بھی سکتا تھا ایسا۔ تو ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ یفعل، وہ کرتا ہے ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقناکم، جو رزق دیا ہم نے تمہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے گویا بدر کی تیاری ہو رہی ہے، تو یہاں صحابہ کی ذہنی اور نفسیاتی تربیت ہو رہی ہے کہ آگے ان کو کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پچھلی قوموں کا کیا کردار تھا اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی، آئے، یومن، وہ دن، کہ لا بیع فیہ، کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ہم ظالمون، وہی ظالم۔ اگلی جو آیت ہے، اس آیت کو عام آیات قرآنی کی سردار کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آیت توحید فی الصفات پر عظیم ترین آیت ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ، اللہ نہیں کوئی معبود، الا ہو، سوائے اس کے، الحی، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، یعنی اس کی زندگی کسی سے لی نہیں گئی، از خود اس کی زندگی ہے، نہ ہی اس میں کوئی کمزوری ہے اور نہ ہی اس پر کوئی زوال ہے۔ القیوم، القیوم کے دو معنی ہیں، قائم رہنے والا کہ اس پر زوال نہیں آئے گا، دوسرا قائم رکھنے والا بھی۔ تأخذہ، اور نہیں پکڑتی اس کو، سینۃ، اونگ، ولا نوم، اور نہ ہی نیند، لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو، یشفع، سفارش کرے گا، عندہ، اس کے ہاں۔ یہ بہت جلالی انداز ہے کہ اس دن کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے ہاں خود سے کوئی بات کر سکے، کوئی کسی کی سفارش کسی خود سے کر سکے، مگر اللہ بھی اس نہیں، مگر رب کے حکم کے ساتھ۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو کچھ انسانوں کے آگے ہے، وما خلفہم، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون، اور نہیں احاطہ کر سکتے، بشیء، کسی چیز کا، من علمہ، اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر جتنا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو دے دے۔ وسع، وسیع ہے، کرسیہ السماوات، اس کی کرسی آسمانوں، والارض، اور زمین پر۔ یہ آیتیں متشابہات ہیں کہ اس کی کرسی کس نوعیت کی ہے، کس طرح کی ہے، ان پر سوچنا، یہ بحث کرنا بدعت ہے۔ یعودہ، اور نہیں تھکاتی اس کو، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ذات ہے اور بہت بڑی ذات ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس آیت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو یہاں تک ہے کہ اگر اس آیت کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس شخص کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے اس کی موت کے۔ تو اس آیت کو بالخصوص ہر نماز کے بعد اور رات کو سوتے وقت اور صبح اس کے ساتھ اپنا آغاز کریں۔ آج کی جو پیچھے ہم نے آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون، کہ یہاں پر کافر کا جو لفظ استعمال ہوا، یہ کافر اصطلاحی نہیں بلکہ معنوی مراد ہے، کہ اگر کہیں دین مغلوب ہے اور اس کو مالی امداد کی ضرورت ہے، اور مسلمان دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق اگر وہ انفاق نہیں کرتا، کہ باوجود کہ اللہ نے اس کو قدرت دی ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا، تو وہ ہے اصل کافر۔ تو جہاں اللہ کی راہ میں جہاد بالنفس ضروری ہے، وہیں جہاد بالمال بھی بہت ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی دوستی، کوئی سفارش، کوئی تجارت اس دن کام نہیں آئے گی، لیکن قرآن پاک میں ایک جگہ اور اللہ پاک نے یہ فرمایا، الخلاء یومئذ بعضهم عدو الا المتقین، کہ دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر سوائے پرہیزگاروں کے، یعنی کہ مومنوں کی دوستی جو ہے برقرار رہے گی، کہ دنیا میں جس کے ساتھ آپ کا دل کی محبت کا معاملہ رہا، آخرت میں وہ دوستیاں آپ کے کام آئیں گی۔ اگر تو نیک لوگوں سے دوستی تھی تو وہ لوگ آپ کے لیے
سفارش کا باعث بھی بن سکتے ہیں، مگر جیسے اللہ نے کہا آیت الکرسی میں کہ اللہ بِإِذْنِهِ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ جیسے بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک جب گناہ گار کو حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، تو اس کے ساتھ جو نمازی نماز پڑھتے تھے دنیا میں، جو عبادات میں اس کے ساتھ شریک رہتے تھے، تو وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو ہمارے دنیا میں بہت عبادات کرتا تھا، ہمارے ساتھ روزے رکھتا تھا، نمازوں میں شرکت کرتا تھا، تو آپ اس کو آج دوزخ میں ڈال رہے ہیں۔ تو نیک لوگوں کی بہت زیادہ منت پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے دوست کو بازو سے پکڑو اور جنت میں لے جاؤ۔ آخر میں مومن کی دوستی بھی بہت کام آئے گی۔ آج اگر ہم دنیا میں اللہ کی محبت میں لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کی نافرمانی کی وجہ سے اگر ہم بھی ان کو ناپسند کرتے ہیں، تو یہ محبت اور نفرت بھی آخرت میں بہت کام آئے گی۔ تو اگر آج ہم مل کر اس طرح سے اگر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے سفارش وہاں پر بن جائے۔ اسی لیے مومن کوئی کسی سے محبت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس لیے اس دنیا کے ایک چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کو بہت قیمتی سمجھتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھائیں اور اپنی پوری کوشش کرتے ہوئے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور پھر ہم جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہماری سفارش، اللہ نے کہا کہ مومن کے لیے سفارش حق ہے، پیغمبروں کی، فرشتوں کی، قرآن پاک کے حفاظ کی، اولیاء اللہ کی، چھوٹے بچوں کی، درجہ بدرجہ سب کی شفاعت کا حق ہے، مگر خود کو اس سفارش کے لیے تیار تو کریں۔ اس دنیا میں اس کے لیے تیاری کا بہترین ذریعہ جو میں بار بار کہتی ہوں کہ صرف اور صرف قرآن پاک اور حدیث ہے۔ اس قرآن پاک کو ٹائم دیں، سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، تاکہ ان سفارشوں کا، ان شفاعت کا ہم آخرت میں فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پر اکٹھا رکھے اور دنیا اور آخرت میں ایک دوسرے کا مددگار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔